نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل پر مشتمل ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے اہل بیت کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے القاب میں زہراء، خاتون جنت، سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ صالحہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سے بڑی محبت فرماتے، یہاں تک کہ جب سرکار کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ملاقات سیدہ سے فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ملاقات سیدہ سے فرماتے۔ اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام اس طرح محبت فرماتے، اور پھر سیدہ بھی سرکار سے اس طرح محبت فرماتی کہ جس وقت میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے تو سیدہ سرکار علیہ السلام کے ادب میں کھڑی ہو جاتی اور بہت خوش ہوتی تھیں۔ اور اسی طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بھی جب سیدہ تشریف لاتی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر تشریف نہیں لایا، اس فرشتے نے اپنے رب کی بارگاہ سے اجازت مانگی کہ آ کر مجھے سلام کرے، اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو انداز گفتگو میں سرکار علیہ السلام سے اس قدر مشابہت رکھنے والا پایا کہ کسی اور کو ایسا نہیں پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ماں کی اولاد کا عصبہ باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے، سوائے فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو ڈولی نما چارپائی پر لے جایا جائے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں ملک میں جو ہے وہ اس طرح جب عورتوں کا انتقال ہوتا ہے تو اس طرح ڈولی بنائی جاتی ہے اور اس میں جنازہ لے جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس ڈولی میں جنازہ کس کا ہے۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح لے جایا جائے تاکہ کسی غیر کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچے کر لو، جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضور سید اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، سیدہ کائنات کے فضائل کے حوالے سے یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ایسی سیرت عطا فرمائے جیسی سیرت سیدہ کائنات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔